کیا جنت میں میاں بیوی اور سارے گھر والے ایک ساتھ رہیں گے یا الگ الگ رہیں گے؟ دیکھیے، جس طرح سے ہم دنیا میں رہتے ہیں اور گھر والے میاں بیوی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں، اور گھر والے سارے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہی ساتھ کھا پی رہے ہیں، تو جنت میں ان کی کیا لائف ہوگی، جنت میں وہ کس طرح سے ہوں گے، اس کو میں آپ کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ اے لوگوں دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کہ ان پرہیزگاروں کے لیے اس کے رب کے یہاں ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، پاک ستھری بیویاں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، کسی کا حال اس سے چھپا نہیں ہے۔ تو جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے سجا کر رکھا ہے، اور جنت کی چوڑائی اور لمبائی کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک ادنا سے جنتی کو، جو معمولی سا جنتی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! آپ غور کریے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی پر اور اللہ کی محبت پر کہ اللہ تعالیٰ ایک ادنا سے مسلم کو، ایمان والے کو، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اور جنت جو ہے وہ 7 طبقوں کی ہے، جنت 8 درجوں کی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ جنت پوری ایک جنت تو ایک ہے، بہشت ایک ہے، لیکن اس میں پھر درجات ہیں، اس میں درجات ہیں، اس میں منزلیں ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی بندہ فرسٹ فلور پر ہے، کوئی سیکنڈ پر ہے، کوئی تھرڈ پر ہے، تو اسی طرح سے وہاں پر 8 فلور ہوں گے، 8 قسم کی جنتیں ہوں گی۔ جنت ایک ہوگی لیکن اس میں 8 قسم کی کوالٹی ہوگی، کچھ اعلیٰ طبقے والے، کچھ نچلے طبقے والے۔ تو جنت میں جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کا حال یہ ہوگا کہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور سب سے اعلیٰ طبقہ جو ہوگا وہ ہوگا جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ وہ جنت، وہ درجہ جنت کا جس میں نبی، ولی، شہداء، صالحین، متقی، پرہیزگار لوگ رہیں گے، اور جس کی چھت جو ہے نا وہ اللہ کا عرش ہے۔ سبحان اللہ! جس جنت الفردوس جو ہے اس کی جو چھت ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا عرش اس کی چھت ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے مقربین ہیں۔ اب دنیا میں جس طرح سے میاں بیوی گھر والے ساتھ میں رہتے ہیں، اور اگر ان سارے لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ نیک ہیں، یا اگر کسی کا عمل خراب ہے، اگزامپل بیوی تو نیک ہے، شوہر جو ہے وہ شرابی، کبابی، جواری اور گناہگار ہے، وہ شوہر اپنے عمل کے حساب سے اگر وہ جہنم میں چلا گیا، بیوی جنت میں چلی گئی، تو پھر ساتھ میں کیسے رہیں گے؟ رہ ہی نہیں سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر بیوی کو خیال یہ آئے کہ بھائی ہم کیسے رہیں گے، ہمیں تو دل نہیں لگے گا، ہمارا شوہر جہنم میں ہو تو ہمیں، تو یہ خیال جو آج آپ کو دنیا میں آ رہا ہے، یہ قیامت کے دن اور جنت میں جانے کے بعد آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا، اور آپ بالکل نو ٹینشن ہوں گے، آپ کو کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو جب فکر ہی نہیں ہوگی آپ سوچیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو عطا فرما دے گا جو آپ جن چیزوں کو چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اس شکل کا دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ غلامہ عطا فرمائے گا، غلام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام کوالٹیز اور فیسلٹیز جنت میں عطا فرمائے گا جس کے باعث انسان اس میں محو ہو جائے گا، اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت اور خیال نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر سارے لوگوں کے اعمال نیک ہیں، میاں بیوی نیک ہیں، نمازی ہیں، تھوڑا بہت 19-20 ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور گھر والوں کے عمل ٹھیک ہیں، سارے لوگ نمازی ہیں، سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو، سب کو ایک جگہ جنت میں رکھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحیمی کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نیک لوگوں کو، گھر والوں کو ایک ساتھ رکھے گا۔ ہاں اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے عمل زیادہ اچھے ہیں، وہ اعلیٰ طبقے میں چلا گیا، کوئی انسان ایسا ہے جس کے عمل زیادہ اچھے نہیں ہیں، وہ اس طبقے میں نہیں پہنچا، نچلے درجے میں ہے، تو اس کے لیے بھی ایک آپشن ہے کہ اونچے جنت والا جو ہوگا نا وہ نیچے طبقے میں آ سکتا ہے، لیکن نیچے والا جو ہوگا نا وہ اوپر نہیں جا سکتا۔ یعنی گراؤنڈ فلور والا جو ہوگا نا، گراؤنڈ میں رہنے والا، وہ اوپر تو آ سکتا ہے، فرسٹ فلور پر تو آ سکتا ہے، فرسٹ والا گراؤنڈ میں نہیں آ سکتا۔ تو جو
اوپر جنت والا ہوگا وہاں کی کوالٹیز الگ ہیں، تو نیچے والا اوپر جا کر نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اوپر والا چاہے تو نیچے والے لوگوں سے ملنے آ سکتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ گھر والوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ خود بھی قرآن کی تلاوت کریں، خود بھی عبادت نماز روزہ کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں، بچوں سے بھی کہیں، شوہر کو چاہیے بیوی سے کہیں، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو پیار سے محبت سے اس کو دین کی طرف لائیں، تاکہ قیامت کے دن اور جنت میں سارے لوگ ایک ساتھ رہ سکیں۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔